اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العینانی زناہما النظر، فرمایا یہ زنا کرنا بہت برا اور کبھی فعل ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر جسم کے عضو کا ایک زنا ہوتا ہے۔ مثلا حضور نے ارشاد فرمایا کانوں کا زنا گانا سننا ہے، زبان کا زنا غلط بولنا ہے، اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں العینانی زناہما النظر، آنکھوں کا زنا وہ غلط نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھنا، کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھنا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں زناہما، کسی کی طرف نظر پھاڑ کر دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی اس قدر عام ہے، کوئی بھی جرم کرتے ہیں، کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو زمانے کے اندر رسوائی ہوگی۔ ہم چوری اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھ لیا یا پکڑے گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا اچھا آدمی ہو کر یہ چوریاں کر رہا ہے۔ ہم شراب اس لیے نہیں پیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس پر ارتکاب کرتا ہے تو وہ چھپ کر کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اگر یہ میں کرتے ہوئے پکڑا گیا تو میرا کیا بنے گا، نہ عزت بچے گی نہ شہرت بچے گی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آنکھوں کا زنا، یہ بد نظری اور بے حیائی، کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، یہ حضور کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ فرمایا یہ ایک ایسا کبھی جرم ہے کرنے والے کو یہ خوف بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا، اس لیے کہ اس کے پاس تعویل ہوتی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں نا بھائی، کوئی اگر کسی کی طرف دیکھ رہا ہے تو خدا کے بندے باز آ جاؤ کیا کر رہے ہو، آگے سے جواب ملتا ہے اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، کیا اللہ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ تو اللہ نے حد بھی بیان فرمائی ہے کہ کس چیز کو دیکھنا اور کتنا دیکھنا ہے۔ اللہ نے خوبصورتی تو بنائی ہے لیکن اس کا ایک ایریا بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ خوبصورت چیز یہ تمہارے دیکھنے کے قابل ہے اور یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، اگر کسی غیر محرم پہ پڑ گئی، مرد کی عورت پہ پڑ گئی یا عورت کی مرد پہ پڑ گئی تو وہ معاف ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ لیکن اس کا غلط مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک نظر معاف ہے تو ایک نظر دیکھ ہی کیوں نہ لیں، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نظر معاف ہے تو ایک نظر دیکھ لیں، اور پھر اس ایک نظر کے اندر بھی وہ اتنا اشتیاق ہوتا ہے اور اتنا کہہ لیں کہ بندہ مشغول ہوتا ہے تو وہ ایک نظر ہی کئی منٹوں تک، بعض اوقات وہ تو گھنٹوں تک بھی محیط ہو سکتی ہے۔ حضور کے اس فرمان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک نظر آپ اس کو دیکھیں، ایک نظر معاف ہونے کا مطلب یہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے اتفاقاً قدرتی طور پہ نہ چاہتے ہوئے اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایک نظر معاف ہے نظر سے کتنا واقف ہو سکتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے جن اور خواتین کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے ان سے نفاذ کرنا، اور جن کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے ان سے پرہیز کرنا، ان سے بچنا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر ہم اکیلے ہیں تو پھر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ خلاصہ ہے۔ فرمایا جب تم مجمع عام کے اندر ہو تو پھر تو تم اس لیے بچتے ہو کہ تمہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے حیا کرتے ہوئے تم بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے بے حیائی نہیں کرتے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، تم اکیلے بیٹھ کر بے حیائی کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا جتنا تم کسی جلوت کے اندر بیٹھ کر، محفل کے اندر بیٹھ کر لوگوں سے حیا کرتے ہو، خلوت میں بیٹھ کر خدا سے بھی اتنا حیا بلکہ اس سے زیادہ کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک نسخہ عطا فرمایا اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو سنوارنے کا۔ ہمارا ظاہر یہ ہوتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ تانے دیں گے کہ یہ کتنا اچھا اور معزز آدمی ہے اور کام کیسے کرتا ہے۔ اور ہمارا باطن وہ ہوتا ہے جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے اپنا ظاہر سنوارتے ہو، اللہ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے تم اپنا باطن بھی سنوارو۔ محدث ابن جوزی کی روایت ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک مصر کا مؤذن تھا اور بڑی ہی وہ اللہ کی عبادت کرتا، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ جب اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر گیا، اس کی نظر پڑی پڑوس کے گھر کے اندر،
وہاں خوبصورت خاتون کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں، ان کا حال احوال کو بیان کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ محدث فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو پڑوس تھا وہ غیر مسلم تھا۔ اب وہ مؤذن اذان دینے کے بعد ان کے گھر گیا، اس کے باپ سے سلام دعا ہوئی، بات بڑی آگے۔ اس مؤذن نے یہ خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں تیری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ اذان پڑھتے ہوئے اس کے نظر پڑی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن چونکہ ہمارا مذہب مختلف ہے میں تو اپنا مذہب چھوڑ نہیں سکتا، تیرے اندر اگر ہمت ہے تو اپنا مذہب چھوڑ اور میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لے۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شہوت اس پہ غالب تھی، اس نے اسلام کو خیر بات کہا اور وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اس نے کہا چونکہ ہم نے شادی کرنی ہے اور گھر بسانا ہے تو اس کے لیے ہمیں معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، اوپر چھت پہ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہم معاملات طے کریں۔ وہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا، اب وہ اسلام سے نکل چکا تھا اور اس کے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ وہاں سے اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گرا اور گردن ٹوٹی اور وہیں مر گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی جو موت کفر پر واقع ہوئی اس کا سبب کیا تھا؟ وہ صرف اس کا نظر پڑ جانا۔ تو فرماتے ہیں یہ کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑ جانا کوئی معمولی سا جرم نہیں ہوتا، بعض اوقات اللہ ایمان بھی چھین لیتا ہے، جان بھی چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس جرم کو ہلکا سمجھتے ہیں اور پھر اس کی تعویل کرتے ہیں کہ بھئی ایک نظر دیکھنا وہ جائز ہے۔ جائز اس صورت کے اندر نہیں کہ آپ دیکھیں، جائز اس صورت کے اندر ہے کہ اگر خدا نخواستہ نظر پڑ جاتی ہے تو فوراً اپنی نظر کو واپس ہٹا لیں۔ حضرت اس گئی اور حضور فرماتے ہیں اس نے فوراً اگر اپنی نظر کو واپس لوٹا لیا، اس کی طرف دیکھا نہیں ہے، تو اللہ اس کے ایمان کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ جس کی نظر پڑی اس نے فوراً اپنی نظر کو واپس لوٹا لیا، اللہ اس کی عبادات کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات غیرت، حمیت اور ایمان اور حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔